لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اب ہم 35 ہجری کے واقعات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ابن سبا کی خفیہ تحریک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبداللہ ابن سبا، عبداللہ اس کا نام تھا، سبا کا یہ بیٹا تھا۔ صنعاء یمن کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں کا یہ ایک یہودی تھا اور یہ مسلمان ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو یہ کوئی شروع کے اوائل دور کا مسلمان نہیں تھا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں میں گھس کر انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ پہلے یہ حجاز گیا، پھر بصرہ گیا، پھر کوفے گیا، پھر شام گیا، کسی نے اس کی بات نہ سنی، کیونکہ یہ لوگ جو ہے سینٹر سے جڑے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو اس نے ان سب لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ وہاں سے جب نکالا گیا تو یہ مصر چلا گیا۔ مصر بقدر شام، بقدر بصرہ، بقدر کوفہ، مدینہ، حجاز، یمن دور تھا، پھر عربی ان کی زبان بھی نہیں تھی مصریوں کی، تو یہ وہاں سب پہنچ گیا۔ اچھا، پھر مصر میں پہلے عیسائیت کا بہت دورہ تھا، تو وہ لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہ مسلمانوں سے عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگا۔ تو ان چند عجیب و غریب سی باتوں میں اس نے مسلمانوں کو جن شبہات میں ڈالا، ان میں ایک یہ تھی کہ بھئی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آئیں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور واپس نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھئی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بھئی قرآن کہتا ہے کہ بے شک جس نے قرآن کریم آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹائے گا۔ اب وہ آیت کسی اور ضمن میں آئی تھی، اس آیت کی تفسیر کچھ اور ہے کہ جب حضور مکے سے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا میرے پاک نبی ہم آپ کو وہاں پہ واپس لائیں گے یہاں پر۔ اب اس نے اس کو اور رنگ دے دیا، اس نے کہا نہیں آپ کو واپس اتاریں گے۔ تو اس نے رجعت کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور حضور واپس نہ آئے، حالانکہ حضور افضل ہیں۔ تو اس نے افضلیت میں لوگوں کو یوں الجھا دیا، تو اس کو کہتے ہیں رجعت کا مسئلہ۔ اس نے رجعت کا مسئلہ چھیڑ دیا، تو اب جگہ جگہ اس مسئلے پر بحثیں ہونے لگ گئیں۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ بھئی دیکھو بھئی پہلے زمانے میں تو ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا تھا، تو حضور کا بھی کوئی وصی ہونا چاہیے، تو حضور کا وصی حضرت علی ہے۔ تو یہ اس نے جو علی و وصی اللہ جو آپ سنتے ہیں اہل تشیعی حضرات سے، تو یہ فتنہ جو ہے، یہ الفاظ جو سب سے پہلے انٹروڈیوس کیے گئے یہ اسی عبداللہ ابن سبا کے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں مسلمانوں میں، اور یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، یہ تو اس نے انجیکٹ کیا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا تھا تو حضور کے وصی علی ہیں۔ تو اس نے جو ہے اس طرح کی دراڑیں مسلمانوں میں پیدا کی، تو پھر اس میں مسلمانوں کو الجھا دی، آج تک الجھے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ، فروعی مسائل کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں کہ خلافت کس کا حق تھا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جن کا حق تھا تم سمجھتے ہو، تو چلو کیا تم آج ان تک دیر پہنچا سکتے ہو وہ حق؟ اگر نہیں پہنچا سکتے تو اللہ پر چھوڑ دو یہ معاملہ۔ اگر معاذ اللہ پہلے تو یہ ہے کہ حق تلفی ہوئی نہیں، اگر ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بہتر فیصلے کرنے والے ہیں، تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ اور 1400 سال کے بعد تمہیں یہی مسئلے ملے امت کو توڑنے کے لیے۔ تو اب آپ خود سوچیں، اپنی عقل سے سوچیں کہ ایک مسئلہ تھا ہی نہیں، اسے پہلے تو مسئلہ بنایا گیا، پھر جب مسئلہ بنایا گیا تو اب 1400 سال کے بعد بھی اس کو مسئلہ بنا کے ہم ڈھول بجا رہے ہیں۔ تو اب ایسے چیزیں جب ہم کریں گے تو آگے جانے کے بجائے پیچھے ہی ہٹیں گے، ملنے کے بجائے ٹوٹیں گے۔ تو اس نے توڑنے کے لیے ایسے مختلف قسم کی چیزیں کرنی شروع کی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، آپ کبھی پڑھیں تاریخ کی کتابیں، ابن کثیر کو پڑھیں، امام طبری کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، بہت ساری تاریخ کی کتابیں ہیں۔ پھر اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑی اور جامع تحقیق کی، میں تو مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو یہاں لینا ہے، نہ یہ کہ ہم ان مسئلوں میں جائیں۔ بہرحال اس نے جو ہے مسلمانوں میں ایک چیز تو یہ کر دی کہ بھئی وہ بڑا ظالم شخص ہے جس نے حضور کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، کہ حضرت علی تو حضور کے وصی ہیں، اور پھر وصی کو اس کا حق نہیں دیا تو امت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے کہنے لگا بھئی دیکھو عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، معاذ اللہ۔ تو جب ادھر پکے ہو گئے نا، علی وصی اللہ پہ پکے ہو گئے، تو پھر مسلمانوں سے کہا بھئی عثمان تو پھر ناحق بیٹھے، پھر جب اس پہ پکے ہو گئے تو کہا بھئی ابو بکر و عمر بھی ناحق بیٹھے تھے، معاذ اللہ۔ تو اب یہ مسلمانوں میں اس نے فتنہ پردازیاں کرنی شروع کر دی
کہنے لگا رسول اللہ کے یہ جو وسیع موجود ہیں، اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ کہ علی کو علی کا حق دلاؤ۔ تو اب جو ہے ویسے تو اگر جو شیر خدا ہے وہ کسی سے دبنے والا تو ہے نہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی دو ٹوک بات کی حضرت عثمان سے، بڑی دو ٹوک بات کی۔ حضرت عمر سے بھی بڑی دو ٹوک بات کرتے تھے، حضرت ابو بکر سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی دو ٹوک بات کرتے تھے۔ تو ساری چیزیں میں نے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتائی ہیں، سیرت عمر میں، سیرت ابو بکر میں، سیرت عثمان میں، پھر سیرت علی میں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا کردار رہا ہے۔ تو خیر بہرحال اس نے جو ہے اس طرح کی فتنہ پردازیاں کرنی شروع کی، اور شروع سے اپنی مہم میں اس نے دوغلے بازی رکھی۔ لوگوں سے کہا کہ بھئی اگر تم ڈائریکٹ جا کے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ میں نے حجاز کے لوگوں کو دیکھا، بصرے، کوفے، شام، یمن وغیرہ کے لوگوں کو دیکھا، وہ ایسے بات نہیں مانیں گے۔ تو تم ایسے کرو کہ ایک لبادہ اوڑھ لو اچھائی کا، لوگوں کو بتاؤ کہ اچھائی کیا ہے، برائی سے روکو۔ تو ایک تم سوسائٹی میں نا ایک نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کی جب تم طرح قائم کر دو گے تو لوگ تمہارے پیچھے لگیں گے۔ تو جب وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں تو پھر یہ اپنا اصل ایجنڈا ان کے سامنے رکھو، تو پھر لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ تو پہلے ان کو برین واش کرو، اپنا قائل کرو، جو آج بھی بہت ساری جماعتیں کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی اور کرتی رہی ہیں، کہ وہ اسلام کو اسی کو کہتے ہیں اسلام کو یوز کرنا، کہ انسان جو ہے وہ حق بیان نہ کرے بلکہ اس کے دو مقصد ہوں۔ ایک مقصد سامنے رکھے جو اصل مقصد نہ ہو، جب لوگ پیچھے چلنے لگیں تو پھر اس کو اصل مقصد کی طرف لگا دیں، کیونکہ لوگ تو آلریڈی برین واش ہو گئے۔ تو ان کو روبوٹس چاہیے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تھنکنگ لوگ نہیں چاہیے ہوتے۔ تو بہرحال اس طرح یہ تحریک چلی اور چاروں طرف پھیلنی شروع ہو گئی، اور شہروں میں فساد پیدا ہو گیا، اور پھر اس نے خطوں کی دعوت شروع کر دی اور لوگوں سے خفیہ اور پوشیدہ خط لکھنے شروع کر دیے، اپنی تحریک کی طرف دعوت دینی شروع کر دی۔ تو بظاہر تو یہ لوگ نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے تھے، لیکن پس پردہ پھر یہ کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو خط بھیجتے تھے، خفیہ خطوں کی دعوت ہوتی تھی، اور ہر شہر کے لوگ جو ہے نا دوسرے شہر کے لوگوں کو اپنی کارگزاریوں سے مطلع کرتے رہتے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور پھر وہ جو ہے جو اطلاعات آتی تھی پھر یہ لوگ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کر اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی دیکھو وہ لوگوں نے تو یہ اکمپلش کر لیا ہے، ہمیں بھی اس ضمن میں کام کرنا چاہیے۔ اب یہ خبریں ہوتے ہوتے مدینے تک بھی پہنچ گئی۔ اچھا، ان لوگوں نے تمام ممالک میں اس تحریک کی نشر و اشاعت وسیع کر دی تھی، اور جو یہ کہتے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراد لیتے تھے۔ مثلا ہر شہر کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم خیریت و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ۔ تو اب یہ بظاہر تو بڑی صحیح بات لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب بالکل برخلاف ہوتا تھا کہ بھائی ہم بالکل صحیح سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری مہم بالکل ٹھیک چل رہی ہے، ہم لوگوں کو اسی طرف لا رہے ہیں جو ہمارا ایجنڈا ہے، اور اہل مدینہ جو ہے ان پر ہم گرفت تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے تمام ممالک میں جب یہ تحریک کی اور پھر مدینے تک اطلاع پہنچی، تو بظاہر جب حضرت عثمان تک پہنچی تو مدینہ والوں نے بتایا کہ بھئی یہ معاملات ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں ہر جگہ تو خیریت و عافیت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ کثرت سے آنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ کو اطلاعات ملی ہیں جن سے ہم باخبر ہیں، وہ بولے نہیں میرے پاس تو سلامتی کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ بولے بھئی ہمارے پاس تو ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ بیان کیا جو انہیں معلوم تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی تم میرے شریک کار ہو اور مسلمان اس کے گواہ ہیں، اس لیے تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ ایسے کریں کہ مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پہ اپنے بااعتماد آدمیوں کو بھیجیں اور دیکھیں کہ وہ واپس آ کے کیا اطلاعات دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا، انہیں کوفے کی طرف بھیجا، اسامہ بن زید کو بصرہ کی طرف بھیجا، عمار ابن یاسر کو مصر کی طرف بھیجا، عبداللہ ابن عمر کو شام کی طرف بھیجا، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی بہت سارے علاقوں میں بھیجا۔ سب واپس آ گئے، سب صرف حضرت عمار واپس نہیں آئے۔ اب سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم جہاں جاتے ہیں لوگ تو بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، کوئی قابل اعتراض عمل ہمارے سامنے نہیں آتا، ہم نے تو بڑا عدل و انصاف پایا، لوگوں کو نیکی کی ترغیب کرتے ہوئے پایا، گناہوں سے رکے ہوئے پایا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپسی میں جب تاخیر ہو گئی اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں انہیں شہید تو نہیں کر دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی کمیونیکیشن چینل تو ہوتے نہیں تھے، کہ اچانک انہی دنوں میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا خط آیا کہ حضرت عمار کو مصر کے گروہ نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے، اور مائل کر کے یہ لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہو گئے ہیں، جن میں یہ افراد جو ہے نا بالکل پیش ہیں۔ ایک تو عبداللہ بن السودا، ایک خالد بن ملجم، ایک سودان بن حمران، اور ایک کنانہ بن بشر۔
تو سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے اسلامی شہر کے جو لوگ تھے، باسی تھے، رہنے والے تھے، ان کے نام پھر خط لکھا کہ میں نے حکام کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ وہ ہر موسم حج میں مجھ سے ملاقات کریں تاکہ تمہارے تمام معاملات میرے سامنے آئیں، جس سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں۔ میں نے امت اسلامیہ کے لیے یہ اصول مقرر کر دیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے۔ اب جو لوگ کام کر رہے تھے نا، یہ کام جو اندر اندر کر رہے تھے اور پیچھے کوئی اور ایجنڈا تھا، تو ایک طریقے سے اب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت عثمان بھی یہی کام کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، تو اب تم عثمان کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ ساتھ حضرت عثمان نے لکھا کہ بھئی اس لیے جو میرے سامنے یہ میرے حکام کے سامنے مطالبہ پیش کیا جائے گا وہ اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ میری رعایا کے حقوق میری اپنی فیملی کے حقوق پر مقدم ہوں گے۔ اہل مدینہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ لوگ گالی دیتے ہیں اور کچھ لوگ زد و کوب کرتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر ملامت کرنا، گالی دینا اور زد و کوب کرنا تو بہت برا کام ہے۔ جو کوئی کسی حق کا دعوے دار ہو تو وہ موسم حج میں آئے اور اپنا حق حاصل کرے، خود مجھ سے ملے، میرے حکام سے ملے، ہمیں بتائے تو صحیح کیا چکر ہے۔ تو اب جب یہ ساری بات جو ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ سب کے سامنے گئی تو لوگ تو جناب رونے لگے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی اور کہنے لگے کہ ہم پہ کیا ہو گیا تھا، ہم کن کے پیچھے چل پڑے تھے، حضرت عثمان کے خلاف نکلنے کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہری حکام کو بلا بھیجا کہ بھئی ایسا کرو، عبداللہ بن عامر تم، معاویہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن سعد، ان کے ساتھ ساتھ سعید بن العاص، عمر بن العاص، ان سب کو جو ہے آپ نے بلایا کہ بھئی پتہ تو کریں نا اس مسئلے کا پھر حل کیا ہو۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ شکایت کیا ہے اور یہ افواہیں کیسی ہیں؟ بخدا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ سچ ثابت نہ ہو، کیا یہ سب باتیں میری وجہ سے ہو رہی ہیں؟ تو اب جو ہے اس میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ بھئی کیا آپ نمائندے نہیں بھیجے اور ہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع نہیں بھیجی تھی؟ کیا وہ لوٹ کر نہیں آئے یا ان افراد نے ان سے روبرو گفتگو نہیں کی تھی؟ بخدا مخبر سچے نہیں ہیں اور نہ راست باز معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے، سب نے کہا کہ بھئی ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو خبریں ہیں یہ ایسی ہیں، نامناسب ہیں، افواہیں ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بھئی پھر مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، ان سے کیسے نمٹا جائے؟ تو سعید بن العاص نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ جعلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو پوشیدہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور جب کسی ناواقف کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کی مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی اس کا پھر کوئی علاج بھی تو ہوگا نا، کیا کہتے ہو تم، اس کا پھر علاج کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کو بلایا جائے، پھر لوگوں کو قتل کیا جائے جو یہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ جب سب کے سامنے یہ بات کھل جائے گی تو لوگ باز آ جائیں گے۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو ان کے حقوق عطا کرتے ہیں تو ان سے ان کے واجبات بھی وصول کریں، یہ بات انہیں آزاد چھوڑنے سے بہتر ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا ہے تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات نہیں نکلے گی، اور یہ دونوں حضرات بھی اپنے اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے بھئی حسن ادب۔ آپ نے فرمایا اے عمر بن عاص تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے بھئی میری رائے یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ نرمی اختیار کر رکھی ہے، انہیں بہت ڈھیل چھوڑی ہے، آپ ذرا سختی کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایک سخت تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں سختی کرتے تھے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں سختی نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ عطیات اور وظائف نہیں دے رہے تھے، آپ تو بالکل کھلا عطیات اور وظائف دیتے ہیں۔ میرا مشورہ مانے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں کہ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی اختیار کریں، جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں نرمی کریں، کیونکہ جو لوگوں کے ساتھ سازشیں کرتے ہوں ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، اور جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ آپ دونوں کے ساتھ یکساں سلوک اختیار کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یوں فرمایا کہ لوگوں تم نے جو مجھے مشورے دیے ہیں میں نے سن لیے، ہر کام کے انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بات جس کا اس امت اسلامیہ کو اندیشہ ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس فتنے کا جو دروازہ بند ہے اسے نرمی، موافقت اور اطاعت کے ذریعے مسدود رکھنے کی کوشش کی جائے گی، البتہ اللہ کے حدود و قوانین کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر اس فتنے کے دروازے کو بند رکھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے، تاہم یہ دروازہ کھل کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوتاہی نہیں کی، بخدا فتنہ و فساد کی چکی گردش میں آ کر رہے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ اس فتنے کو برپا کرنے سے بیشتر ہی رخصت ہو جائے۔ تم لوگوں کو فتنہ و فساد سے روکو اور ان کے حقوق ادا کرو اور ان کو معاف کرو، البتہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی نا کہ بالکل فساد آ کر رہے گا، تو اب اس کی نشاندہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے
کہ ایک عورت جب حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پھر اگلی دفعہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو آپ نے کہا پھر ابو بکر کے پاس آنا۔ اس نے کہا اچھا کہ اگر حضرت ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو پھر آپ نے کہا عمر کے پاس آنا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اگر عمر کو بھی نہ پاؤں تو کہا پھر عثمان کے پاس آنا۔ کہتا ہے عثمان کو بھی نہ پاؤں۔ پھر حضور نے کہا تھا اس سے بہتر ہوگا تمہارے لیے کہ مر جاؤ، یہ بہتر ہوگا کہ تم زندہ رہو، مرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا جینے سے، کیونکہ وہ ایک فساد کا زمانہ ہوگا۔ تو اس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارہ کیا کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب زمین میں ایک فساد برپا ہوگا تو مرنا بہتر ہوگا جینے سے۔ بہرحال جب حج کے زمانے میں حضرت عثمان نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت معاویہ اور عبداللہ بن سعد کو پہلے مدینہ روانہ کیا اور پھر ابن عامر اور سعید بن العاص کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب یہ روانہ ہو گئے تو پھر بعد میں پھر باقی لوگ بھی آ کر ان کے ساتھ ملے۔ اس ضمن میں امام طبری لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کچھ رجزیہ شعر پڑھے۔ اس نے اپنے شعروں میں کہا کہ حضرت عثمان کے بعد تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ ہاں زبیر بھی اچھی چوائس ہے اور طلحہ بھی اس کے حقدار ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کسی نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ نہیں نہیں، تم یہ خچر والے جو ہیں نا یہ ان کے حقدار ہیں کہ خلیفہ بنے۔ تو یہ خچر والے سے مراد حضرت معاویہ تھے۔ تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں امام طبری کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب یہ واقعات حضرت معاویہ تک پہنچے تو ان میں بھی خلافت کی ایک رغبت پیدا ہو۔ تو جب حضرت معاویہ حضرت عثمان کے پاس سے رخصت ہوئے تو وہاں سے نکلے تو ایک صفری لباس پہنا، گلے میں تلوار لٹکائی، تیر کمان سے لیس ہوئے، اور اس وقت مہاجرین جو حضرت عثمان کے پاس موجود تھے ان میں بالکل کبار مہاجرین تھے، بڑے بڑے مہاجرین۔ ان میں حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، سیدنا علی مرتضیٰ تھے۔ تو انہوں نے ان سب کو مخاطب کر کے ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں نا اس تقریر کو، اس تفصیل کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ جو رد عمل تھا اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی تھی، تو انشاءاللہ ان تمام تفصیلات کو میں آپ کے سامنے اگلی دفعہ رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔